السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ہیڈ اے گڈ ویک، اور خوب آپ لوگ اب پڑھائی بھی کر رہے ہوگے، نفسیات بھی پڑھ رہے ہوگے، اور آپ لوگوں کو اسائنمنٹ بھی مل چکی ہوگی، اس پہ بھی آپ لوگ اب کام آپ نے شروع کر دیا ہوگا۔ آج ہم اس لیکچر میں وچ از آر 31st لیکچر ان آر کلینکل سائیکالوجی کورس، اس میں آج ہم بات کریں گے کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2 لیکچرز جو ہمارے ہوئے تھے ان میں ہم نے بات کی تھی سائیکو انالیسس کی، وچ از اے ویری مین سائیکو تھراپیوٹک موڈیلٹی ان آر فیلڈ آف سائیکالوجی۔ اس کے بعد ہم نے بھی بات چیت کی تھی کچھ ان نیو فرائیڈینس کی جنہوں نے سائیکو انالیسس کو تھوڑا سا امپروو کیا، ماڈیفائی کیا، اور اس میں کچھ چینجز لے کے آئے۔ آج ہم کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی کی بات کریں گے۔ دس از a very another important modality in clinical psychology، اور آپ دیکھیں گے کہ کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہے کلینکل سائیکالوجی کے فیلڈ میں وہ بہت واسٹ ہے۔ اٹس گون بیونڈ بیہیورزم میں بھی، بیہیورسٹک اپروچز میں بھی اس کے آپ کو اس کا ریپل، اس کا امپیکٹ، اس کا کلر نظر آئے گا، ہیومنسٹک اپروچز میں بھی نظر آئے گا، ایگزسٹینشلسٹ اپروچز میں بھی نظر آئے گا، کوگنیٹو اپروچز میں بھی نظر آئے گا۔ سو اٹس اے ویری امپارٹنٹ آئی تھنک موڈیلٹی دیٹ وی نیڈ ٹو لک ایٹ۔ یہ جو موڈیلٹی ہے، یہ جو تھراپی ہے، اس کو کئی دفعہ لٹریچر میں پرسن سینٹرڈ تھراپی بھی یا پرسن اورینٹڈ تھراپی کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن اکثر وی ٹاک آف اٹ ایز کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی۔ آپ کو اپنی کتابوں میں ہو سکتا ہے روجیرین اپروچ کے نام پہ بھی اس پہ یا لٹریچر میں آپ کو مٹیریل کچھ ملے، لیکن بیسکلی اٹ از کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی۔ تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یوں ہے: اٹ از این اپروچ ٹو کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی دیٹ پلیسز مچ آف دا ریسپانسبلٹی فار دا ٹریٹمنٹ پروسیس آن دا کلائنٹ ود دا تھراپسٹ ٹیکنگ اے نان ڈائریکٹیو رول۔ تو اس سے کیا چیز واضح ہوئی؟ اس سے یہ چیز واضح ہوئی کہ یہ ایک ایسی اپروچ ہے جس میں ان لائک دا سائیکو انالیسس، جس میں کہ سارا کا سارا ایمفسس تھراپسٹ پہ یا اینالسٹ پہ تھا، اس میں جو فوکس اور ایمفسس ہے وہ کلائنٹ پہ ہے۔ تو ان لائک دا میڈیکل ماڈل، میڈیکل ماڈل کیا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ میڈیکل ماڈل میں دیر از اے لاٹ آف ایمفسس اینڈ ویٹیج گیون ٹو the doctor. The doctor is a person who knows everything. The doctor is a person who decides what's right for you, what's wrong for you. لیکن اس اپروچ میں فوکس جو ہے وہ ڈاکٹر سے شفٹ ہو کے، سائیکیٹرسٹ سے شفٹ ہو کے، سائیکو تھراپسٹ سے شفٹ ہو کے کلائنٹ پہ آ جاتا ہے۔ سو دیٹ واز اٹ واز اے کائنڈ آف اے ریولوشن ان سائیکالوجی۔ آپ خود سوچیں کہ تھراپسٹ کو یہ موڈیلٹی جو ہے یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے جاتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹر بنا دیتی ہے پروسیس کا، ایز اپوز ٹو کہ جی سارا کام تھراپسٹ نے کرنا ہے۔ تو اس اپروچ نے جو چیز ایک انٹروڈیوس کروائی وہ یہ کروائی کہ دی پاور آف چینج اور دا مین چینج ایجنٹ جو ہے وہ کلائنٹ ہوگا۔ تو اب اس چیز کو آگے چلانے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے راجر نے جو کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا وہ یہ کروایا کہ دیر از اے سرٹن کائنڈ آف انوائرمنٹ دیٹ ہیز ٹو بی کریٹڈ فار دا کلائنٹ، فار ہم ٹو فار ہم ٹو گرو، فار ہم ٹو چینج۔ اب میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ پرپز جو ہے اس تھراپی کا وہ کیا ہے۔ پرپز بیسکلی جو اس تھراپی کا لائک ادر تھراپیز وہ یہی ہے کہ انسان میں
کی سیلف اسٹیم جو ہے اس کو بہتر کرنا. سیلف اسٹیم بہتر جب ہوگی, when we'll feel good about ourselves, تو کیا ہوگا؟ when we feel good about ourselves, we'll take charge of our life. ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے شروع کر دیں گے. ہم اپنے آپ کو امپاور کریں گے ٹو میک آر چوائسیز, آر لائف چوائسیز. سو ان ادر ورڈز, جو ڈیسیجن میکنگ ہے, جو چوائس میکنگ ہے, دیٹس اندر ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ اینڈ پرپز آف دس پرٹیکولر موڈیلٹی. یہ پرپز اچیو کرنے کے لیے اس تھراپی میں ایکسپیرئنس کو بہت ایمفسائز کیا گیا, اوپننیس کو ایمفسائز کیا گیا. سو ان ادر ورڈز, یہ اوپننیس جو ہے, یہ اوپننیس صرف کلائنٹ کے لیول کی اوپننیس نہیں ہے, یہ اوپننیس جو ہے یہ تھراپسٹ کے لیول پہ بھی پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. سو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو, کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی جو تھا وہ ایک ریئل انکاؤنٹر بن گیا کلائنٹ اور تھراپسٹ کے درمیان. اور یہ جو انکاؤنٹر تھا یہ دو انسانوں کے درمیان تھا. اس میں اس طرح کا سارٹ آف ایکویشن نہیں رکھا گیا جس میں جو تھراپسٹ تھا وہ اوپر تھا اور کلائنٹ نیچے تھا, اور تھراپسٹ جو تھا وہ کلائنٹ کو لک ڈاؤن اپون کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ بھائی آئی ایم دا ماسٹر, سو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو واٹس رائٹ اینڈ رانگ فار یو. یہ نہیں تھا, دونوں برابر کے ہو گئے ایک قسم کے. ٹھیک ہے, تھراپسٹ واز مور ٹرینڈ, واز اے پروفیشنل, واز مور اسکلڈ, بٹ the importance was given to understanding the needs of the client. اچھا, ایک اور جو پرپز اس تھراپی کا تھا وہ یہ تھا کہ کلائنٹ کی جو آئیڈیل سیلف ہے اور جو ایکچوئل سیلف ہے ان کے درمیان میں فاصلہ جو تھا اس کو کم کرنا. دس واز اندر ویری امپورٹنٹ پرپز آف دس تھراپی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو نیوروسز ہیں یا ہماری جو پرابلمز ہیں لائف کی, اس میں اس چیز کا بہت دخل ہے کہ ہمارا ہمیں ریئلزم کس حد تک ہے یا نہیں ہے. اف یو آر ریئلسٹک دین وی میک چوائسیز دیٹ ڈو ناٹ برنگ فرسٹریشن ٹو آور لائف, دیٹ ڈو ناٹ برنگ ڈس اپوائنٹمنٹ ٹو اس. بٹ اف وی آر ان ریئلسٹک اور ہم اپنے لیے جو گولز ہیں وہ بہت دور کے یا بہت اونچے رکھ لیں, جو ہمارے ریچ سے باہر ہو جائے, تو پھر وی آر باؤنڈ ٹو فیل فرسٹریٹڈ. We are bound to feel کہ lack of achievement, lack of success in that area. اسی طرح جو پرپز اس تھراپی سے اچیو کیا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ کلائنٹ کی ڈیفینسونیس جو ہے اس کو کم کیا جائے. کیونکہ جب ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں یا ہم بہت گارڈڈ ہو جاتے ہیں لائف میں, تو پھر ہم لائف میں اتنا گرو نہیں کرتے, ہم اتنا اچیو نہیں کرتے. سو دیئرفور جو گارڈنس تھی اس کو بھی کم کرنا اس تھراپی کا ایک پرپس تھا. اسی طرح دیکھنے میں یہ آتا تھا کہ انسیکیورٹی کی جو فیلنگ ہے یا جو فیئرز ہے یا جو اپریہینشنز ہیں پریزنٹ کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں, وہ بھی انٹرفیئر کرتی ہیں ہماری لائف کی کوالٹی میں. تو اس تھراپی کے تھرو ان چیزوں کو بھی اٹینڈ کیا جاتا ہے تاکہ ہم میں ہمارے فیئرز دور ہوں, ہماری اپریہینشنز جو غیر ضروری اپریہینشنز یا فیئرز ہیں وہ دور ہو جائیں, ہم گرو کر سکیں, ہم موو آن کریں لائف میں, ہماری زندگی میں اچیومنٹ آئے, ہماری زندگی میں موومنٹ آئے, ڈیولپمنٹ ہو, اور اس کی وجہ سے پھر ایز اے بائی پروڈکٹ آف دیٹ وی بیکم ہیلدی, ہیپی ہیومن بینگز who are able to who are able to express our feelings and emotions and live in the present and feel good about the present. اب تھوڑی سی بات میں کرنی چاہوں گا کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, کارل راجرز واز اے فاؤنڈر اور واز اے پرسن ہو ڈیولپڈ دس موڈیلٹی. تو دس موڈیلٹی واز ڈیولپڈ ان دا 30s, اور اس میں بہت ایمفسس جو تھا وہ کارل راجرز نے لے ڈاؤن کیا آن کریٹنگ این انوائرمنٹ فار دا کلائنٹ جس میں کلائنٹ کا جو پوٹینشیل ہے, کلائنٹ کی جو ابیلٹیز ہیں وہ ایکچولائز ہو سکے. سو پہلی دفعہ دس واز اے ویری بگ چینج اس زمانے میں, 30s کے زمانے میں, کہ اس سے پہلے جو سائیکو انالیسس تھا اس میں تو آپ کو یاد ہوگا نا, میں نے آپ کو بتایا تھا جو تھراپسٹ ہوتا تھا وہ شروع میں تو کلائنٹ کے پیچھے بیٹھتا تھا اور کلائنٹ آنکھیں بند کر کے فری ایسوسیشن کرتا تھا اور تھراپسٹ صرف چیزوں کو انٹرپریٹ کرتا تھا.
whereas اس میں ایک لائیولی فیس ٹو فیس انکاؤنٹر کا کانسیپٹ جو تھا وہ راجر نے پریزنٹ کیا, اور اس میں بہت اس نے ایمفسائز, اس نے ایک قسم کی ساری جو پاور تھی, جو اسٹرینتھ تھی, وہ تھراپسٹ سے چھین لی اس موڈیلٹی نے اور کلائنٹ کو دے دی. سو دس واز اے ویری بگ ریولیوشن. یہ چیز بلکہ انٹرسٹنگ تھنگ از کہ اس زمانے کے جو میڈیکل اورینٹیڈ تھراپسٹ تھے انہوں نے بھی یہ ریزینٹ کیا. انہیں یہ اچھا نہیں لگا کہ یہ جو پاور جو تھراپسٹ کے پاس ہوتی تھی, اینڈ تھراپسٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا وائز گائے, دا وائز مین, وہ اس سے لے کے تو کلائنٹ کو دے دی گئی ہے. اس کے ساتھ ایک چیز جو ریکگنائز ہونی شروع ہو گئی وہ یہ کہ ہر انسان کے اندر ایک اپنی یونیکنیس ہے, ایک اپنا پوٹینشیل ہے, ایک اپنی ایبلٹیز ہیں, تو ان کو لے کے چلنا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر لیٹر آن کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی جو تھی, اس کو ایک اور موومنٹ جس کو ہم ایموشنل گروتھ موومنٹ کا نام بھی دیتے ہیں یا سیلف ایکچولائزیشن موومنٹ کا نام بھی دیتے ہیں, اس موومنٹ کا بھی اس کو بڑی سپورٹ ملی. وہ موومنٹ جو تھی اس کی خاص طور پہ 60s میں اس موومنٹ میں بڑا کام کیا گیا, ہیومن پوٹینشیل موومنٹ کا نام اس کو دیا گیا. یہ ہیومن پوٹینشیل موومنٹ کیا تھی؟ ہیومن پوٹینشیل موومنٹ یہ تھی کہ ہر انسان جو ہے از فل آف اسٹرینتھس اینڈ آلسو ہیز لمیٹیشنس. تو اس موومنٹ کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ بھئی ہر انسان کی جو اسٹرینتھس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, ان کو پہچانا جائے, اور اس ایریا میں جہاں اس کی ایبلٹی ہے, لیٹ سے کہ اگر ایک آدمی ہے, ایک انسان ہے جو بڑا اچھا سنگر بن سکتا ہے تو اس کو سنگر بننا چاہیے, اس کو ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طرح اگر ایک اور شخص ہے جو بڑا اچھا کارپینٹر بن سکتا ہے تو اس کو کارپینٹر بننا چاہیے, یا اگر ایک شخص ہے وہ بڑا اچھا کیمرہ مین بن سکتا ہے تو اسے کیمرہ مین بننا چاہیے, اسے پروڈیوسر نہیں بننا چاہیے. سو آئی مین دس از واٹ this movement was all about. This was a movement in which there was a lot of emphasis laid on the unique characteristics of the person, of each person. تو لہٰذا پہلی دفعہ ایک اور بہت بڑا assumption جو اس موڈیلٹی میں لیا گیا وہ یہ تھا کہ انسان کو بیسکلی دیکھنا شروع کر دیا as somebody who is inherently innately good. تو ایک کانسیپٹ آف گڈنس آ گیا کہ ہر انسان بیسکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھا انسان بنایا جاتا ہے. تو جب یہ کانسیپٹ آ گیا تھراپی میں کہ ایوری پرسن از یونیک اینڈ از بیسکلی گڈ, تو اس سے ایک بہت بڑی چینج آئی. وہ چینج کیا تھی؟ وہ چینج یہی تھی کہ ہر انسان کی اچھائی جو تھی اس کو ڈھونڈنا تھراپی میں شروع کر دیا گیا, بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ نہیں تم میں یہ برائیاں ہیں اور ان برائیوں کو دور کرو گے تو ٹھیک ہوگے. ایک بیلنس ویو جو تھا وہ لینا شروع کر دیا گیا کہ اچھا ہم یہ بھی دیکھیں کہ اسٹرینتھس کیا ہیں تم میں, تو میں بھی اگر تمہاری اسٹرینتھس کو ہم لے کے آگے چلے اور ان کی اویئرنیس ہائٹن ہو جائے, ان کی اویئرنیس بلٹ ہو جائے, تو دیٹ ول ہیلپ یو ٹو بیکم اے بیٹر سارٹ آف اے ہیومن بینگ. تو اس سے ایک نیا کانسیپٹ جو تھا وہ نفسیات میں انٹروڈیوس ہوا, اور اس کانسیپٹ کا نام ہے سیلف ایکچولائزیشن. تو سیلف ایکچولائزیشن کیا ہوتی ہے؟ سیلف ایکچولائزیشن بیسکلی اس موومنٹ کا نام ہے یا اس سوچ کا نام ہے جس میں کہ یہ چیز ریکگنائز کی جاتی ہے کہ ایچ ون آف اس ہیز اے سرٹن پوٹینشیل, اینڈ دیٹ پوٹینشیل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم میں ہے, that needs to be actualized. In other words, that needs to be developed. اور اس کو میکسیمم ڈیولپ کرنا چاہیے. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس سوچ کے ذریعے سے جو میسج دیا گیا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس رستوں پہ چلنے دیں جس میں ہماری اسٹرینتھس ہیں, اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ خود سے ول اسٹارٹ ٹو ٹیک پلیس, provided there is a conducive environment, provided there is a respect for every human being, and provided that potential and that uniqueness and that creativity and that spontaneity that we have, اس کو
ایموشنل سپورٹ ملے. ان دس وے جو تھراپی کا پروسیس تھا وہ سارٹ آف بیکیم گروتھ اورینٹیڈ. So therapy was no more something which was carried out for the sick. Therapy was no more which was something, that you could only go in therapy if you were unhealthy or you were suffering from some kind of a pathology. اب اس سوچ اس موڈیلٹی نے جو ریولوشن لے کے آیا وہ یہی تھا کہ بھئی یو کین بی ان تھراپی ایون اف یو آر اوکے. آپ پوچھنا چاہیں گے کہ بھئی اگر آئی ایم اوکے دین وائی شوڈ آئی بی ان تھراپی. تو اس کا میں جواب یہ دوں گا کہ بائی بینگ ان تھراپی وین یو آر اوکے اینڈ یو آر ناٹ ہیونگ اینی پرابلمس, اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے کچھ مستقبل کے بارے میں ایکسپلوریشن کر سکیں گے, آپ اپنے کچھ حال کا جائزہ لے سکیں گے اور حال میں دیکھیں گے کہ ہاؤ کین آئی لیو ٹو اے گریٹر ڈگری, ٹو اے فلر ایکسٹینٹ. تو یہ جو فلر ایکسٹینٹ کی بات ہے, گریٹر ڈگری کی بات ہے, یا ایک ہولسٹک لیونگ کی بات ہے, یہ اس موڈیلٹی کی سوچ کی وجہ سے نفسیات میں آئی. کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی جو ہے یہ سائیکو انالیسز, کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کے ساتھ ساتھ دس از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا مین اسٹریمز آف سائیکو تھراپی, اینڈ دیٹ از ون ریزن وائی اٹ از بینگ یوزڈ آل اوور دا ورلڈ. بلکہ اس کی جو ایک خوبصورتی اور ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کچھ ایسے تھراپسٹ ویریبلس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ باقی موڈیلٹیز کے تھراپسٹ بھی جو ہے وہ اس کی کچھ ٹیکنیکس کو کچھ اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ اس کا جو انفلوئنس ہے یا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ صرف کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی تک محدود نہیں رہا. آئی مین اٹس گون بیونڈ کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی. اور اینڈ پرٹیکولرلی وہ تھراپسٹ جو اپنے آپ کو اکلیکٹک تھراپسٹ کہلاتے ہیں. اکلیکٹک تھراپسٹ سے میری مراد وہ تھراپسٹ ہیں جو کسی ایک موڈیلٹی کو صرف اسٹرکٹلی فالو نہیں کرتے بلکہ مختلف موڈیلٹیز کی مختلف اسٹریٹجیز کو ڈپینڈنگ آن دا نیڈ آف دا کلائنٹ کو فالو کرتے ہیں. تو خاص طور پہ جس طرح میں نے آپ کو ایک ارلیئر لیکچر میں بتایا تھا کہ nearly 50% of all of the therapists are eclectic in their approach. So that means that nearly 50% of therapists جو ہے وہ client centered therapy کے کچھ اصولوں کو فالو کرتے ہیں, and that's a very big, a very significant number of people. اب میں بات کرنی چاہوں گا اس کے پروسیس کے بارے میں. پروسیس سے میری مراد ہے کہ وہ ایسی کیا چیزیں ہیں, وہ ایسی کیا کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی بیکمز اے افیکٹو سارٹ آف وے آف برنگنگ چینج ان پیپل. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو راجرز نے کہی وہ یہ تھی کہ اس کی سوچ یہ تھی راجر کی کہ اٹ از ناٹ دا اسکلز اینڈ دا ٹریننگ آف دا تھراپسٹ جس سے کہ تھراپیوٹک پروسیس جو ہے وہ افیکٹو یا ان افیکٹو ہوتا ہے, بلکہ اس کی سوچ یہ تھی کہ دیر آر سرٹن ادر ویریبلس, سرٹن ادر ویری امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس اینڈ ویریبلس. اس نے 3 ویریبلس کی بات کی. پہلا جو ویریبل تھا اس نے کہا وہ کانگروئنس ہے. دوسرا جو ویریبل تھا اس کا نام اس نے دیا کہ اٹ از بیسکلی انکنڈیشنل رسپیکٹ اینڈ ایکسیپٹنس آف دا کلائنٹ. اس نے کہا جی انکنڈیشنل جو ایکسیپٹنس ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور تیسری جو چیز اس نے بات کی وہ ایمپتھی تھی. اب میں بات کرنی چاہوں گا کانگروئنس کی. یہ کانگروئنس کیا ہوتی ہے؟ کانگروئنس بیسکلی ریفرز ٹو دی اوپننیس اینڈ دا جینوئننیس آف دا تھراپسٹ. تو اوپننیس اینڈ جینوئننیس تھراپسٹ کی کیا ہے؟ اوپننیس اور جینوئننیس تھراپسٹ سے مراد ہے کہ تھراپسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک تو پوری طرح سے انوالو کرے کلائنٹ میں, اس میں انٹرسٹ لے, اس کی ویل بینگ کو اپنے لیے امپورٹنٹ بنائے اور پھر کھل کے اس سے بات چیت کرے. میرا مطلب ہے کھل کے بات چیت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ججمنٹل نہ ہو.
جو اس کے دل میں بات آئے, جو فیلنگ پیدا ہو, وہ اس کو شیئر کرے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے کلائنٹ کو یہ جب تھراپسٹ کی طرف سے یہ چیزیں مہیا ہوتی ہیں تو اس سے کلائنٹ میں ایک یہ فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ the therapist is as human as I am. جیسا میرے کچھ ایکسپیرینسز ایسے ہیں, تھراپسٹ بھی جب اپنے ایکسپیرینسز کئی دفعہ شیئر کرتا ہے یا ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے اسے یہی احساس ہوتا ہے کہ ہی از ایز ہیومن ایز آئی ایم. دوسرا جو ایٹیٹیوڈ جس کی میں نے بات ابھی کی وہ انکنڈیشنل ایکسیپٹنس کی بات تھی. واٹ از انکنڈیشنل ایکسیپٹنس؟ انکنڈیشنل ایکسیپٹنس سے مراد ہے کہ آپ کلائنٹ کو you respect him for what the client is. A lot of times our clients are very different from us. They're not like us. ویسے تو no two human beings are totally similar. Everybody is unique. تو یہ جو یونیکنیس کا ایلیمنٹ ہے کلائنٹ کا, یہ جو ڈفرینس کا ایلیمنٹ ہے کلائنٹ کا, اس کو ایکسیپٹ کرنا از انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ بہت ضروری ہے بیکاز اس سے ایک آپ میسج کیا دیتے ہیں کلائنٹ کو. اس سے آپ میسج کلائنٹ کو آپ یہ دیتے ہیں کہ آئی ایم ولنگ ٹو ریسپیکٹ یو فار واٹ یو آر. آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی اے سرٹن وے ٹو بی ایکسیپٹیڈ بائی می اور ٹو گیٹ مائی اپروول. تو یہ جو چیز ہے, یہ جو میسج ہے, یہ بڑی پاورفل میسج ہے. آپ خود ہی سوچیں کہ اگر آپ اپنے کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں یا آپ میرے پاس آئیں اور میں آپ کو ایکسیپٹ کروں فار واٹ یو آر, آپ کی سب وہ باتیں جو ہو سکتا ہے سوشلی بڑی اپروپریٹ اور اچھی ہوں ان کو بھی ایکسیپٹ کروں, اور آپ کی ان باتوں کو بھی ایکسیپٹ کروں جو سوشلی اتنی ایکسیپٹیبل نہ ہوں, اور جو ہو سکتا ہے آپ کو بھی جن کے اراؤنڈ کچھ ایشوز ہوں ان کے اراؤنڈ بھی اگر میں ججمنٹ پاس نہ کروں, آپ کو کیٹیگرائز نہ کروں ایز ایز بینگ بیڈ, ایز بینگ سنفل, ایز بینگ ناٹ گڈ, تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک نیچرل بات ہے کہ اس سے آپ کے اندر یہ فیلنگ پیدا ہوگی کہ میں اپنی ذات کا اظہار. کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی میں اسی پہ بہت فوکس کیا گیا ہے, ان بینگ واٹ یو آر, in accepting yourself for what you are. کیونکہ it is only through accepting ourselves, it is only through respecting ourselves and esteeming ourselves کہ ہم لائف میں responsible choices لے سکتے ہیں. ہم لائف میں اپنی لائف کو ایک responsible طریقے سے we can run our lives and we can own our choices and decisions in our life and feel good about it. تیسرا جو ایٹیٹیوڈ جس کی بات روجر نے کی وہ ایمپتھی کا ہے. ایمپتھی کیا ہے؟ ایمپتھی بیسکلی ہے کہ تھراپسٹ جو ہے وہ اس ایک گھنٹے کے لیے جب وہ اپنے کلائنٹ سے کام کرتا ہے وہ تھوڑا سا کلائنٹ کے شوز میں ایک قسم کا چلا جائے, یا وہ اس کے شوز پہن لے. کلائنٹ کے شوز لٹرلی تو نہیں پہنے جاتے, لیکن واٹ اٹ مینز از کہ you try to understand کہ کلائنٹ جو آپ کو باتیں آپ سے کر رہا ہے, جو ایشوز لا رہا ہے, جو کنسرنز لا رہا ہے, وہ کہاں سے آ رہے ہیں, کانٹیکسٹ کیا ہے, what is the kind of dynamics that he is going through, that he is experiencing. So trying to empathize and sort of relate to what the client is saying is a very very important ingredient. جب یہ چیز کلائنٹ محسوس کرتا ہے کہ جو تھراپسٹ ہے وہ اپنی اس پوزیشن آف پاور سے نکل کے میری پوزیشن میں آ کے مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, میری زبان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, میرے نیوروسس کو, میری لمیٹیشنس کو, میری اسٹرینتھس کو, میرے ماحول کو, میری ویلیو سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, تو پھر دیٹ از کریٹس این انوائرمنٹ. وہ ایک قسم کا لائسنس مل جاتا ہے کلائنٹ کو کہ اوکے, ہیئر از somebody in my life who is willing to understand me. And believe me, یہ جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کئی دفعہ we are the only people who are willing to
give them positive regard and show them understanding, and who are trying to understand, what background are they coming from, what is the kind of dynamics which is taking place in their lives. یہ بہت in that way it becomes a very very special experience. ایک اور جو کانسیپٹ جو کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی میں راجر نے انٹروڈیوس کروایا اور بہت زیادہ یوز کیا، اس کو اس نے نام دیا ریفلیکشن کا. تو یہ جو ریفلیکشن ہے یہ بیسکلی کیا تھی؟ ریفلیکشن واز بیسکلی آپ اس طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ریفلیکشن واز بیسکلی اے کائنڈ آف ری فریزنگ آف دا اسٹیٹمنٹس آف دا کلائنٹ. تو کلائنٹ جو تھا وہ جو بات کرتا تھا اس کو ری اسٹیٹ، روجریئن کلائنٹ سینٹرڈ تھراپسٹ وڈ ری اسٹیٹ اٹ. تو اس ری اسٹیٹمنٹ کے پروسیس سے جو چیز ملتی تھی وہ کلیئرٹی ملتی تھی. تو آئیڈیا یہی ہوتا تھا کہ لیٹ دا کلائنٹ ہیو کلیئرٹی اراؤنڈ واٹ ہی اور شی از سیئنگ. سو وتھ کلیئرٹی انسائٹ ڈیولپ ہوتی ہے، وتھ کلیئرٹی اپنے بارے میں اویئرنیس ڈیولپ ہوتی ہے، وتھ کلیئرٹی انسان جو ہے اس میں وہ اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو موبلائز کر سکے ٹورڈز ٹیکنگ اپروپریٹ ایکشنز ان لائف. بیکاز لائف میں آپ کو اور ہمیں سب کو یہ پتہ ہے کہ صرف انسائٹ جو ہے دیٹس ناٹ انف. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ انسائٹ از ناٹ انف. انسائٹ کو لے کے آگے چلنا پڑتا ہے، اس کو پریکٹیکلی اپنانا پڑتا ہے، اس کو ایک ایسی شکل دینی پڑتی ہے جس سے کہ وی کوڈ سارٹ آف فیل کہ بھائی یس، بائی ٹرائنگ دس نیو بیہیویئر، بائی ٹرائنگ دس نیو اسٹریٹجی، بائی ڈوئنگ دس نیو سارٹ آف ایکٹیویٹی ہمیں پازیٹیو ریزلٹس ملے، یا وی ور ایبل ٹو اچیو واٹ وی وانٹیڈ ٹو اچیو ان آور لائف. تو دس ان دیٹ وے ریفلیکشن جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ تھیراپیوٹک اسٹریٹجی اور ٹول ہے جو کہ کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی میں ملتا ہے. تو یہ جو 3 انگریڈینٹس جن کا راجر نے ذکر کیا، جس میں پہلا انگریڈینٹ جو تھا وہ کانگروئنس تھا، دوسرا انگریڈینٹ جو تھا وہ پازیٹیو انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ تھا، اور تیسرا جو ایمپتھی تھا. یہ وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا بلینڈ ہے کہ جس سے کہ انسان میں جو پاسبلٹی آف ڈیولپمنٹ اور گروتھ جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز اس سے آئی سامنے، وہ اس کی نان ڈائریکٹیو اپروچ سے جو سامنے آئی وہ یہی تھی کہ جو نان ڈائریکٹیو اپروچ ہے اس میں جب کہ سارا کا سارا ایمفسس جو ہے وہ کلائنٹ پہ شفٹ ہو جاتا ہے، تو پھر کلائنٹ کو یہ میسج اس سے ملتی ہے کہ اب اس کو تھراپسٹ کا ایجنڈا فالو نہیں کرنا، بلکہ کلائنٹ جو ہے وہ اپنا ایجنڈا، اپنی اسکرپٹ جو ہے وہ خود سے بنانی شروع کر دیتا ہے. اور اس سے وہ ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی لائف کو وہ اپنے آپ کو ایک ڈرائیورز ویل پہ وہ اپنی لائف کو ڈائریکشن خود دینا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. اب میں بریفلی بات کرنی چاہوں گا اس کی اپلیکیشن کی. کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی جو ہے یہ کسی خاص پاپولیشن کے لیے جو تھی ڈیولپ نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہر قسم کی پاپولیشن کے لیے ہے. آئی مین اٹ کین بی اپلائڈ ٹو senior citizens, it can be applied for adults, it can be applied for children. تو اس کی ایک تو اس کا جو پاپولیشن جو ہے وہ ہر قسم کی پاپولیشن اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ it can also be applied for all sorts of conditions. I mean if a person is coming out of a psychotic breakdown and is in the rehabilitative process, so we can use client-centered therapy even with that kind of a person and in that kind of a condition. اسی طرح if a person is suffering from depression, وہاں پہ بھی client-centered therapy یوز ہوتی ہے. Similarly, if a person having problems,
تو اس کا اس کا جو یوز ہے ان دیٹ وے وہ کافی براڈ ہے. دیٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ اباؤٹ کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی. اب میں بات کرنی چاہوں گا تھوڑی سی اس کے ریزلٹس کے بارے میں. تو ہم پازیٹیو ریزلٹس کی پہلے بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد کچھ لمیٹیشنس کی بات کریں گے. تو پازیٹیو ریزلٹس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کلائنٹ کی اگر سیلف اسٹیم بہتر ہو جائے تو دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے پازیٹیو ریزلٹ آف دس تھراپی. وائی از اٹ امپورٹنٹ کہ سیلف اسٹیم, وائی از اٹ لکڈ ایز اے پازیٹیو ریزلٹ؟ بیکاز ہماری جو فنکشننگ ہے, ہماری ڈے ٹو ڈے فنکشننگ جو ہے, اس میں اگر آپ غور کریں تو سیلف اسٹیم پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. ہاؤ وی کیری آر سیلوز آؤٹ, ہاؤ وی ورک تھرو تھنگس, ہاؤ وی فیس تھنگس آن اے ڈے ٹو ڈے بیسز, اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہمارے سیلف اسٹیم سے ہے. دوز آف us who feel confident doing a certain thing, وہ زیادہ بہتر انداز سے اس چیز کو کر سکتے ہیں. دوز آف us who feel adequate, اس چیز کو زیادہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں. تو یہ ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ہماری سیلف اسٹیم سے ہے. تو سیلف اسٹیم ان دیٹ وے از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری پازیٹیو سارٹ آف چینج ایجنٹ آپ کہہ لیجیے. اگر سیلف اسٹیم بہتر ہو جاتی ہے تھراپی میں تو دین دیٹس اے ویری بگ اچیومنٹ آپ کے لیے فرام تھراپی. اسی طرح دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فیلنگس کے ساتھ ایک کانٹیکٹ اس کا بہتر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اگر یہ چیز ہو جائے کہ انسان کا کانٹیکٹ اپنی فیلنگس کے ساتھ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے, وہ خاص طور پہ ان فیلنگس کا اظہار جو ہے اگر وہ سیکھ لیتا ہے, learns to express his feelings, so that's also a very positive thing, positive result. اسی طرح ایک اور جو پازیٹیو رزلٹ ہم جس کی بات کر سکتے ہیں وہ انسان کی ability to learn from his own mistakes. آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک غلطی کا پتلا ہے. We all are very capable of making errors and mistakes, and we all do make mistakes, and there's nothing wrong in making mistakes. But I think what is the most important thing is کہ ہم اپنے ان ایکسپیرینسز سے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ورک نہیں کیا, بیک فائر کر گیا یا غلطی ہم سے ہو گئی, اس سے ہم سیکھیں so that we do not make the same mistake again. So that I think اگر یہ ریئلائزیشن ہمیں آ جائے تھراپی میں کہ بھئی مسٹیک ہو جانا کوئی گناہ نہیں ہے, وہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے, لیکن اس سے سیکھنا جو ہے, what is it that I've learned from it, and what I've learned from it, am I now using it in my life? That is very important. اسی طرح جیسا میں نے پہلے بات کی تھی پرپزز میں, اگر ڈیفینسونیس کلائنٹ کی کم ہو جائے, گلٹ فیلنگس کم ہو جائیں, اگر ایسی اور رکاوٹیں یا obstructions جو اس کو کلائنٹ کو روکتی تھیں پہلے لائف میں موو آن کرنے سے یا لائف میں رسک لینے سے یا ایسی ڈیسیژنز لینے سے جن سے ڈر لگتا تھا, اگر یہ چیزوں کے اراؤنڈ انسان اپنے اندر تھوڑا سا کمفرٹیبل جگہ پہ آ جائے تو وی لک ایٹ دیٹ آلسو ایز اے پازیٹیو آؤٹ کم آف تھراپی. اسی طرح اگر انسان میں ایک اوپننس اراؤنڈ نیو ایکسپیرینسز پیدا ہو جائے, ہم اپنے آپ کو یہ اجازت دینا شروع کر دیں کہ اچھا یہ چیز پہلے تو نہیں کی ہوئی لیکن لیٹس ٹرائی دس آؤٹ. اگر یہ اوپننس آ جائے, یہ ایک رسک ٹیکنگ سیکھ لیں اگر ہم تھراپی میں جانے کی وجہ سے, تو دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری بگ پلس پوائنٹ. دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ ٹو بی اے پازیٹیو چینج ان اے پرسن. کیونکہ لائف کی جو گروتھ ہے, جو ہیومن گروتھ ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے اس میں وہ اگر ہم ایک 90 تلے طریقے سے لائف میں اگر چلتے ہیں, یا اگر ہم کانسٹنٹلی لائف میں اف وی وانٹ گارنٹیز ان لائف کہ جی ہم وہی کام کریں گے ان وچ دیر از اے گارنٹی ٹو سکسیڈ, تو پھر لائف میں کئی دفعہ اتنی زیادہ اچیومنٹ نہیں آتی. لائف میں اچیومنٹ اسی صورت میں آتی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کھول دیں فار رسک ٹیکنگ ایز ویل. ہاں, یہ چیز ذہن میں آپ ضرور رکھیے
کہ رسک ٹیکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو رسکس ہیں یہ صرف اور صرف ایسے رسک ہوں گے جس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ کیلکولیٹڈ رسکس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ایسے رسکس کی میں بات کر رہا ہوں جس کے ہمیں ریپرکشنز کا بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو کوئی ایسے رسکس کی میں بات نہیں کر رہا جو لائف تھریٹننگ ہو. تو یہ چیز ضرور ذہن میں رکھے. تو تھوڑی سی اوپننس جو ہے ان ٹرائنگ نیو تھنگس یہ اگر کلائنٹ میں آ جائے تو تھراپیوٹکلی اسپیکنگ, کلینکلی اسپیکنگ, وی لک ایٹ دیٹ ایز اے ویری ویری پازیٹیو تھنگ. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کئی دفعہ مجھے نظر آتی ہے کلائنٹس میں, وہ یہ ہے کہ اگر ان کا اپروچ ٹورڈز لائف پازیٹیو ہو جائے اور وہ اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ بہتر ریلیٹ کرنا شروع کر دے, اپنے ریلیشن شپس کی ان کے بہتری آ جائے, اور وہ اپنے کولیگس کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ بہتر ہو جائے, دوستوں کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ بہتر ہو جائے, فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہو جائے. بہتری کے سے مراد کیا ہے؟ بہتری سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ بالکل ہماری مرضی کے مطابق چینج ہو جاتے ہیں. بہتری سے مراد یہ ہے کہ ہم میں ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ان کے بارے میں ہو جائے, دیٹ the change comes in us. The change comes in us by accepting other people for what they are, by not demanding them to be like us, by not demanding them to be a certain way. ہمارے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ ہم ایک فنکشنل ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ رکھ سکیں. اور میرے اپنے خیال میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ آئی تھنک اچیومنٹ ایک آؤٹ کم تھراپی کا ہو سکتا ہے کہ اگر کلائنٹ جو ہے, اگر اس کے اپنے اندر ایک ایسا ٹھہراؤ آ جائے, ایک ایسی ایکسیپٹنس آ جائے لوگوں کے بارے میں کہ وہ ہر قسم کے انسان سے ریلیٹ کرنا سیکھ جائے, وہ اپنے والدین کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے فار واٹ دے آر وداؤٹ وانٹنگ دیم ٹو چینج. میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ میرے کلائنٹس کئی دفعہ آتے ہیں تو ان کے ایشوز پیرنٹس کے ساتھ بھی بہت چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو ایشوز ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کی کوئی ہیبٹ یا ٹریٹ جو پچھلے 60 سال سے ان میں ہے وہ اب چینج ہو جائے وین دے آر ان دیئر لیٹ 60s. تو ایسے ممکن نہیں ہوتا. ایک جو چیز ایک لائف کی ایک بہت بڑی ریالٹی جو ہے, اور یہ سائیکو تھراپی میں بھی اور اس ریالٹی کو بار بار سامنے لایا جاتا ہے, وہ یہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ لوگ پیپل کین چینج, اور کچھ ایریاز لائف کے ایسے ہیں جو اتنے ڈیپلی امبیڈڈ ہو جاتے ہیں اوور دا ایئرز, وہ ایسی ہیبٹس ہم میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں اوور دا ایئرز کہ ان میں چینج نہیں آ سکتی, یا ان میں بہت نیگلیجبل چینج آتی ہے. کیونکہ چینج اسی صورت میں آتی ہے کہ اگر انسان چینج لانی چاہے تو دیئر فور لائف میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے دیٹ وی لرن ٹو ایکسیپٹ پیپل سم ٹائمز فار واٹ دے آر وداؤٹ وانٹنگ دیم ٹو چینج اور بی دا وے وی وانٹ دیم ٹو بی. تو یہ کچھ وہ ایلیمنٹس تھے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھراپی کے پازیٹیو ایلیمنٹس. اب میں کچھ تھوڑی سی لمیٹیشنز جو ہیں ان کی بھی بات کرنی چاہوں گا. تھراپی کی کچھ لمیٹیشنز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر کلائنٹ جو ہے وہ ایکولی تھراپی سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ کلائنٹ ڈز ناٹ ریپ دا سیم کائنڈ آف اے ہارویسٹ فرام تھراپی. ان ادر ورڈز ہر کلائنٹ جو ہے وہ اپنی سوچ, اپنی محنت, اپنی ایفرٹ کے مطابق چیزیں حاصل کرتا ہے تھراپی میں سے. تو لہٰذا ہمیں ایز تھراپسٹ اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ ہر کلائنٹ جو ہے وہ لیٹ سے 90% یا 100% لیول پہ اس کی لائف میں چینج نہیں آتی. کئی لوگوں کی لائف میں چینج 60% آتی ہے, کئیوں کی لائف میں 50% آتی ہے. So this sort of can be looked as a limitations of therapy. Another limitation جو client centered therapy کی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کلائنٹس جو ہیں, کیونکہ کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی میں بہت زیادہ فوکس اور ایمفسس کلائنٹ کے اپنے چوائسیز پہ چھوڑ دیا جاتا ہے,
کلائنٹ کو کہا جاتا ہے کہ تم یو ڈٹرمن واٹ یو وانٹ فار یور سیلف, یو ڈیسائڈ واٹ یو وانٹ ٹو آپٹ فار, واٹ آلٹرنیٹیوز یو وانٹ ٹو ٹرائی آؤٹ. تو کئی کلائنٹس جو ہوتے ہیں ان کی ٹیمپرامنٹ ایسی ہوتی ہے کہ ان کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی, کہ وہ بڑی جلدی بور اپنے آپ کو فیل ہونا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا, میں تو آیا تھا تھراپسٹ کے پاس کہ تھراپسٹ میرے کان پکڑے گا یا میری انگلی پکڑے گا اور مجھے چلائے گا اس رستے پہ کہ بھائی یہ کرو اور یہ نہ کرو. تو یہ میرا جو تھراپسٹ ہے یہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم بتاؤ کہ تم نے کیا کرنا ہے, تم بتاؤ کہ کس رستے پہ چلنا ہے, تم ڈیسائیڈ کرو کہ بھائی کون سی چیز پہلے کرنی ہے کون سی چیز بعد میں کرنی ہے. تو کئی کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں, یہ ہم سب کی پریکٹس میں ایسے کلائنٹس آتے ہیں جو بیسکلی چاہتے ہیں کہ ہم ایز تھراپسٹ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چلائیں زندگی میں. تو ایسی پرسنالٹیز جن کا ایسا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے وہ کئی دفعہ دے ڈونٹ فیل سو ہیلپڈ ان اٹ اور دے فیل ڈسپوائنٹڈ ان اٹ. وہ کہتے ہیں کہ جی سارا کام تو ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے, تو تھراپسٹ جو ہے وہ ہمارے لیے فیصلے ہی نہیں کر رہا. تو اس طرح کی سچویشن میں ان کو پھر سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی نہیں, فیصلے زندگی کے تم نہیں کرنے, تھراپسٹ نے تمہارے لیے نہیں کرنے. تھراپسٹ از ناٹ گوئنگ ٹو لیو ہز لائف فار یو, یو ہیو ٹو لرن ٹو لیو یور اون لائف. تو دس کین بی کنسیڈرڈ ایز اے لمیٹیشن آف کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی, کیونکہ آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ بھئی نہیں, اس میں تو بہت زیادہ ہم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, تو ہم پیسے بھی دیں سیشن کے اور پھر ہم پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ تو کوئی مزہ نہ آیا. تو یہ چیز خاص طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اس کا تعلق کچھ ہمارے ویلیو سسٹم, کچھ سوشل سسٹم سے بھی ہے. ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ امیجیٹ کوئی ایسی گولی انہیں مل جائے جس سے کہ ان میں چینج آ جائے اور ان کو ایفرٹ نہ کرنی پڑے, محنت نہ کرنی پڑے. تو ایسے اگر if one comes in therapy, particularly if one comes in client-centered therapy with that kind of a attitude and approach کہ جی کوئی جادو جو ہے تھراپسٹ کی طرف سے ہو جانا چاہیے جس سے مجھ میں چینج آ جائے, تو ایسا کلائنٹ جو ہے وہ I'm afraid would feel somewhat frustrated in this sort of a modality. But then there are lots of people who don't have that kind of attitude. They don't have that kind of a approach towards life. They do want to become autonomous. They do want to be empowered. They do want to make their own choices in life. تو ان کے لیے I think یہ اپروچ جو ہے یہ بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. اب میں بات کرنی چاہوں گا ہیومنسٹک ایگزسٹینشیل موومنٹ کی. آپ نے جیسے دیکھا کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی جو ہے یہ بھی ہیویلی ہیومنسٹک موومنٹ کا حصہ ہے. اسی طرح دو اور موڈیلٹیز کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو ہے ایگزسٹینشلسٹ تھراپی اور دوسری ہے لوگو تھراپی, یہ بھی ایگزسٹینشلسٹ موومنٹ کا حصہ تھی. اور تیسری ہے گسٹالٹ تھراپی, یہ بھی اسی ٹریڈیشن کا حصہ بنتی ہے. میں گسٹالٹ تھراپی کی ڈیٹیل میں تو آج نہیں جاؤں گا, وہ میرا جو اگلا لیکچر ہے وہ اس کو کافی ڈیٹیل میں کور کرے گا, لیکن میں تھوڑی سی بات اس جنکچر پہ ضرور کرنی چاہوں گا ایگزسٹینشلسٹ تھراپی کی اور لوگو تھراپی کی. اب آپ نے یہ دیکھا کہ کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی جو ایک ہیومنسٹک موومنٹ کا حصہ تھی, اس نے ایک چینج آ گئی اس کی وجہ سے سوچنے کے انداز میں. ایگزسٹینشلسٹ موومنٹ جو تھی, ایگزسٹینشلسٹ تھراپی جو تھی, اس پہ بہت زیادہ ایمفسس اس نے ڈالا آن دا پریزنٹ اینڈ آن ہاؤ ٹو ٹیک رسپانسبلٹی ان دا پریزنٹ. آئی تھنک ایگزسٹینشلسٹ موومنٹ کی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وہ یہی تھی کہ وہ جو پاسٹ کا, وہ جو فرائیڈین زمانے کا جو انکانشیس پہ, جو پاسٹ پہ جو فوکس تھا اور جو پیشنٹس کو لے کے جانا پڑتا تھا پاسٹ میں ٹو ہیو دیم ری لیو دیئر پاسٹ میموریز اینڈ دین برنگ اے چینج ان دیئر سائیکی اینڈ دین بی ایبل ٹو برنگ اے چینج ان دیئر تھنکنگ, وہ سارا کا سارا معاملہ جو تھا وہ شفٹ ہو گیا. اس موومنٹ میں
جو سوچیں سامنے آئیں وہ یہ تھیں کہ بھئی one does not have to relive the past. One can one can focus on the present. The therapeutic work can take place in the present. اور جو پریزنٹ کی اپریہینشنز ہیں, جو فیوچر ریلیٹڈ اپریہینشنز ہیں, جو فیئرز ہیں, ان پہ کام کیا جائے. اور اس کا پرپز یہی تھا کہ یہ کام اس لیے کیا جائے تاکہ when we live in the present and we start making responsible choices in the present, تو اس سے ہم میں مثبت چینجز آنی شروع ہو جائیں گی, اور اس سے ہمارا جو فیوچر ہے وہ بہتر فیوچر بن سکتا ہے. تو گولز جو تھے ایگزسٹینشلسٹ تھیراپی کے, وہ بیسکلی کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ انسان کو ایک رسپانسبل ہیومن بینگ بنانا. رسپانسبلٹی جو تھی, دیٹ از اے ویری بگ گول آف ایگزسٹینشلسٹ تھیراپی. ان کی سوچ یہ تھی کہ ہماری لائف میں ایک سینس آف فلفلمنٹ, ایک سینس آف ہیپینس, ایک سینس آف اچیومنٹ جو ہے وہ صرف اس صورت میں آ سکتی ہے if we start to make decisions in our life and take full responsibility of our choices. In other words, اس اپروچ کا میسج یہ تھا کہ آپ جو اپنے لائف کے میجر ڈیسیژنز ہیں وہ کسی کے کہنے پہ نہ کریں, وہ آپ اپنے اندر گھس کے اپنے اندر جائیں اور دیکھیں what is it that you want to do, because end of the day you have to live with your own choices. You are responsible end of the day with your own life. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کل کو کہ جی میری زندگی میں جو ناکامی ہے وہ میری والدین کی وجہ سے آئی, یا میری زندگی کی جو ناکامی ہے وہ میری ایک ایسی بیوی کی وجہ سے آئی جس نے مجھے سپورٹ نہیں کی, یا جو مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. یہ نہیں, آپ اینڈ آف دا ڈے یہ نہیں کہہ سکتے. یو آر رسپانسبل ایز این ایڈلٹ, یو آر رسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری decision that you take and you make in your life. اس کی اکاؤنٹیبلٹی اینڈ آف دا ڈے آپ کی بنتی ہے. سو دس واز اے ویری امپورٹنٹ میسج دیٹ ایگزسٹینشلسٹ تھراپسٹ نے دی. اس کے علاوہ ذہن میں یہ رکھے کہ ایگزسٹینشلسٹ تھراپی جو تھی وہ اتنی زیادہ ٹیکنیکس پہ کے اراؤنڈ ڈویل نہیں کرتی تھی. اس نے اتنی زیادہ ٹیکنیکس کی بات نہیں کی, اس نے ایکسپیرینشیل لرننگ کی بات کی. اس نے فوکس اس پہ کیا کہ that you should be able to live in the present, and you should be able to, by living in the present, be able to experience the feelings, own the feelings, not project the feelings on others, balki understanding your needs, on the basis of understanding of your needs, make choices that are good for you. اسی طرح لوگو تھراپی is another existentialist therapy جو سامنے آئی. لوگو تھراپی جو تھی یہ وکٹر فرینکل نے ایوالو کی تھی, اور وکٹر فرینکل اس نے بھی اس تھراپی میں بہت زیادہ فوکس جو تھا وہ پریزنٹ پہ رکھا. اس نے 2 بڑے انٹرسٹنگ سے کانسیپٹس پیش کیے جن کو میں بریفلی جن کا ذکر کرنا چاہوں گا, باقی آپ کو اپنے نوٹس میں ڈیٹیلز بھی مل جائیں گی. ایک جو اس کا جو کانسیپٹ تھا اس نے نام رکھا پیراڈاکسیکل انٹینشن. پیراڈاکسیکل انٹینشن جو ہے وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو آپ کو شاید کسی اور تھراپی میں نہ ملے, اور یہ کانسیپٹ بیسکلی واز بیسڈ آن دا ریشنل. اس کی سوچ یہ تھی کہ اگر آپ اف یو بائی انٹو دا نیوروسز آف دا کلائنٹ, اور اگر آپ کا کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ جی میں اگر میں نے یہ کام کر دیا یا اگر میں وہاں چلا گیا تو میں مر جاؤں گا, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا وہاں جاؤ بیکاز آئی وانٹ یو ٹو ڈائی. So in other words, you put him in a situation جہاں پہ اسے کنفرنٹ کرنا پڑ جائے اپنے اس irrational تھاٹ کو جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو جکڑا ہوا ہے یا اپنی زندگی کو بند کیا ہوا ہے. تو دس از واٹ بیسکلی از پیراڈاکسیکل انٹینشن. پیراڈاکسیکل انٹینشن کئی دفعہ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کئی دفعہ ہم لوگ پیراڈاکسیکل انٹینشن کو کئی ایسی سچویشنز میں بھی وی ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ وی پریکٹس اٹ ود پیشنٹس جو کہ بذات خود کئی دفعہ بڑی خوفناک کنڈیشنز ہوتی ہیں. فار انسٹنس sometimes when people are using suicide as a way of threatening the environment and threatening themselves, اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ صرف ایسی تھریٹ ہے
they really do not intend to commit suicide, تو ہم کئی دفعہ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں پیراڈاکسیکل انٹینشن کو. مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ یہ یوز کیا تھا اپنے ایک کلائنٹ سے کہ میں نے اسے کہا تھا اچھا اگر تمہیں یہی لگتا ہے کہ زندگی تمہاری جو ہے وہ اتنی بے معنی ہے and you really don't want to live, why don't you then go ahead with your plans and kill yourself. اس کے بعد وہ جو یوز کر رہا تھا intent of killing himself or intent of suicide as a way of getting intention, وہ چیز ایک juxtapose ہو گئی اور اس نے ریئلائز کیا نہیں that is really not a healthy way of looking at it. But mind you, آپ کیونکہ ابھی نفسیات کے اسٹوڈنٹس ہیں اور کچھ عرصے بعد آپ لوگ جب آپ نفسیات دان بن جائیں گے تو do not use paradoxical intention with somebody who is talking of suicide, کیونکہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ بہت گہرائی اور ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف دا کلائنٹ ہونی ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ پیراڈاکسیکل انٹینشن کی بات کریں. اسی طرح ایک اور جو ٹیکنیک جس کی بات لوگو تھراپی میں وکٹر فرینکل کرتا ہے وہ ڈی ریفلیکشن ہے. ڈی ریفلیکشن جو ہے یہ جو ٹیکنیک ہے اس کا پرپس بیسکلی یہی ہوتا ہے کہ جو نیوروٹک سمٹم ہے اس سے توجہ منیمائز اور مارجنائز کلائنٹ کی کرانی اور اس کی فوکس کو شفٹ کرنا آن ایکٹیویٹیز دیٹ آر ہیلدی. یہ ڈی ریفلیکشن جو ہے یہ obsessive compulsive neurosis میں بھی یوز کی جاتی ہے جہاں پہ جو کلائنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹلی اپنے ایک انہیلدی سوچ کی بات کر رہا ہوتا ہے اور بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ ڈی ریفلیکشن جو ہے وہاں پہ تھراپسٹ جو ہے اس کی اس انہیلدی obsessive thinking سے اس کی سوچ کو ہٹاتا ہے اور پازیٹیو طرف لے کے جاتا ہے تاکہ اس کا کم سے کم ٹائم جو ہے اس پہ لگے. تو یہ بیسکلی ایگزسٹینشیل اپروچز تھیں. تیسری اپروچ جو ہے گسٹالٹ تھراپی اس کا میں اگلے لیکچر میں تفصیلاً بات چیت اس پہ میں کروں گا تو آپ کو اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو موڈیلٹیز ہیں کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی ایگزسٹینشیل تھراپی لوگو تھراپی اس کی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ اب اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.